گرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنے کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، میرے مغنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 69۔ خداوند خدا میری توانائی ہے۔ حبقوق پہلا باب تا 3 باب۔ بابل کی سلطنت کے اچانک عروج کی وجہ سے تباہی کے ایک دور میں حبقوق نبی سرگرم تھا۔ بابل نے جنوبی یہودا پر حملہ کیا اور یہواخز بادشاہ نے، جسے اس کے باپ یوسیہ کی موت کے بعد مصر کے چیلے بادشاہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، شکست کھائی اور یوسیہ کا بیٹا یہویقیم بادشاہ بنا دیا گیا۔ اور بابل جس نے کارخیمیش میں مصری فوج کو تباہ کیا، جنوبی یہودا پر حملہ کیا اور بڑی تعداد میں رئیسوں کو اسیر کر لیا۔ یہ بابلیوں کی پہلی قید ہے۔ اس وقت دانییل اور اس کے 3 دوستوں کو بھی اسیر کر لیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں حبقوق نبی نے ایمان کے تصادم کا سامنا کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ خدا مستقل ناانصافی کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب بابل کو فیصلے کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے خدا کے ارادہ کا انکشاف ہوا تو حبقوق کے نقطہ نظر سے بابل اسرائیل سے زیادہ شریر تھا۔ اب ہم حبقوق کو دیکھیں گے۔ میں نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا۔ حبقوق خدا سے پوچھتا ہے، اے خداوند میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا؟ ظلم اور تو نہ بچائے گا؟ تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم و ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ اور فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، بس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ در حقیقت یہ مانگنے سے کہیں زیادہ رنجش کا اظہار تھا۔ خدا کو اس طرح کی دعائیں پسند نہیں ہیں۔ پھر آئیں ہم حبقوق کی پہلی دعا کو دیکھتے ہیں۔ پہلے حبقوق نے کہا، اے خداوند میں کب تک نالہ کروں اور تو نہ سنے گا؟ حبقوق ستم گری کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے چلایا کہ جب وہ یہ چاہتا تھا تو خدا نے اسے نہیں بچایا۔ جب بابل جس نے اسور کو تباہ کیا کے ذریعے جنوبی یہودا کے منتخب لوگوں پر حملہ ہوا تو حبقوق نے خدا سے نجات کے لیے دعا کی۔ حبقوق کے نقطہ نظر سے بغاوت، زیادتی اور تشدد جو اس کی آنکھوں کے سامنے نمایاں تھا وہ ناقابل قبول تھا۔ حبقوق کے نقطہ نظر سے راست باز لوگوں کے گرد ایسا ناسازگار ماحول تھا کہ قانون کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا تھا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ایک بگاڑ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، اے خدا برائے کرم مجھے اس بدکار غیر قوم بابل سے بچا۔ کیا وہ غیر قوم نہیں ہے جبکہ ہم تیرے لوگ ہیں؟ تاہم خدا نے وہ کام نہیں کیا جو حبقوق چاہتا تھا۔ کم از کم ہم پرانے عہد نامہ کی تاریخ کی کتابوں اور شاعری کی کتابوں کے ساتھ ساتھ حبقوق سے پہلے نبیوں کی کتابوں کے ذریعے دیکھ چکے ہیں کہ شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا کیوں گر پڑے اور ہلاک ہو گئے، اور یہ کہ تباہی دوبارہ زندہ رہنے کا راستہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ہی تباہی لاتا ہے اور اسور اور بابل صرف خدا کے ہتھیار ہیں۔ وہ بھی اپنے حصے کو انجام دینے کے بعد خدا کا فیصلہ پائیں گے۔ لیکن حبقوق کی دعا یہاں خدا کی مرضی کو تلاش کرنے اور خدا سے پوچھنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ خدا پر اپنی مرضی ڈالنے اور خدا سے اپنے طریقے سے کام کرنے کا کہنے کے لیے تھی۔ یہ نہیں تھا کہ خدا نے سنا نہیں، اور یہ نہیں تھا کہ خدا بچا نہ سکا۔ خدا ہمیشہ اپنی مرضی کو مکمل طور پر رکھتا ہے، اب بھی اور ہمیشہ پورا کرے گا۔ اب خدا حبقوق کے طریقے سے نہیں بلکہ اپنے طریقے سے جوابات دے رہا ہے۔ کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا۔ خدا نے کہا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا جس پر وہ یقین نہیں کریں گے اور حیران رہ جائیں گے، یہاں تک کہ اگر انہیں بتایا گیا ہو۔ وہ یہ تھا کہ کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا۔ وہ ترش رو اور تند مزاج قوم ہیں جو وسعت زمین سے ہو کر گزرتے ہیں تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں ہے قبضہ کر لے۔ بابل تھا، وہ ڈراؤنے اور ہیبت ناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مصدر ہیں، ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی
تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہیں، اور ان کے سوار کودتے پھاندتے آتے ہیں۔ ہاں، وہ دور سے چلے آتے ہیں، وہ عقاب کی مانند ہیں جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ سب غارت گری کو آتے ہیں، وہ سیدھے بڑے چلے آتے ہیں، اور ان کے اسیر ریت کے ذروں کی مانند بے شمار ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور امراء کو مسخرہ بناتے ہیں۔ وہ کلوں کو حقیر جانتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی سے دمدمے باندھ کر ان کو فتح کر لیتے ہیں، اور تب وہ گرد باد کی طرح گزرتے اور خطا کر کے گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے۔ خدا بابل شریروں کو چڑھا رہا ہے اور انہیں اپنے لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بابل جنگی ہتھیار تھا جسے خدا نے قوموں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا، تاہم وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا نے انہیں کچھ عرصے کے لیے طاقت دی ہے کہ وہ کام انجام دے سکیں جو خدا نے انہیں سپرد کیا تھا، اور انہوں نے اپنی طاقت کو اپنے معبود بنا لیا تھا، لہٰذا بابل کا فیصلہ ضرور کیا جائے گا۔ میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں؟ تب حبقوق نبی کو معلوم ہوا کہ خدا بابل کو اپنے لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاہم ایسی چیزیں ہیں جنہیں حبقوق نبی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ قبول کرنا ناممکن تھا کہ خدا کے لوگوں کو کیوں سزا دی جا رہی تھی، لیکن ایک قوم بابل کے ذریعے خدا نے ایسا کیا تھا۔ بابل نے بہت سی قوموں کو فتح کیا، بدی کی اور ان کی سنگین صورتحال پر خوشی منائی، اور انہوں نے جو کچھ چرایا اس سے اپنی زندگی کو مطمئن کیا۔ تب حبقوق نبی نے پوچھا، پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ اور اس نے کہا، میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں گا۔ وہ ایک پر اعتماد نبی تھا۔ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ اب جواب دینے کے لیے خدا کی باری ہے، تاہم خدا نے حبقوق نبی کے پہلے سوال کا ایک مختلف جواب دیا، اور اس بار بھی خدا نے حبقوق کی خواہش سے جواب نہ دیتے ہوئے اپنے الفاظ بولے۔ پہلے خدا نے کہا، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی۔ اگرچہ دنیا کے شریر گھمنڈی اور بے ایمان ہیں، اس نے کہا صادق ایمان سے زندہ رہے گا۔ شریر مسلسل اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ان کے پاس کافی کچھ ہے، اور وہ اپنے لالچ کو ساری قوموں کو اپنے لیے اکٹھا کرنے اور تمام لوگوں کو اسیر بنانے کے لیے بڑھاتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے، اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، لیکن یہ کب تک؟ اور اس پر جو کثرت سے گرو لیتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو وہ لوگ جو بابل پر ظلم کریں گے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور چونکہ بابل نے بہت ساری قوموں کو لوٹا، چنانچہ قوموں کا بقیہ ان کو لوٹے گا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ بابل نے انسان کا خون بہایا، زمینیں اور شہر اور ان میں موجود سب کو تباہ کیا تھا۔ آخر کار انہوں نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کے گنہگار ہوئے۔ ان پر افسوس، اور یہ سب خدا کی طرف سے ہوگا۔ ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ جب خدا کے وقت پر وہ دن آتا ہے تو جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ خدا کے وقت میں سب کچھ لوٹا دیا جائے گا۔ خدا کے دہنے ہاتھ سے پیالہ ان تک پہنچے گا۔ وہ ان کی ستم گری اور خون ریزی کو لوٹائے گا جو انہوں نے زمین، شہر اور ان میں موجود تمام باشندوں سے کی تھی۔ اس دن وہ اپنے لکڑی اور پتھروں کے بتوں کو جن میں دم نہیں ہے اور جنہیں سونے چاندی سے مڑھا گیا تھا کہیں گے کہ جاگ اور اٹھ، لیکن یہ بیکار ہوگا۔ صرف خداوند اپنی ہیکل میں ہے اور ساری زمین اس کے سامنے خاموش ہو جائے گی۔ اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ اب حبقوق اپنا دعویٰ واپس لیتا ہے۔ ابھی بابل فخر کر رہا ہے اور دنیا کو طاقت ان کے خدا کی حیثیت سے حکم دیتا ہے، لیکن ابھی خدا کا انتظام ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ خدا ان کو بھی ختم کر دے گا۔ اور اسے احساس ہوا کہ وہ بھی خدا کا انتظام ہے۔ اسے احساس ہوا کہ خدا اپنی مرضی اور منصوبہ کے تحت کام کر رہا ہے۔ اسے جس چیز کی تلاش کرنی چاہیے وہ نہیں جو جبراً اس کی آواز سے نہیں ہو سکتی۔ حبقوق نبی نے کہا، اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔
حبقوق نبی کو اب احساس ہوا اور وہ اس تجدید، اس بحالی کے لیے کوشاں ہے، اور جو بات اس نے کہی وہ یہ تھی کہ اپنی شفقت کو مت بھولنا، پہلے کی طرح نہیں۔ جب اس نے اپنی ذاتی صداقت کے ساتھ پوچھا، خدا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوگی۔ حبقوق نبی اب اپنی آنکھیں حقیقی دنیا سے خدا کی طرف موڑ رہا ہے۔ ایمان کے ذریعے ہر چیز خدا کی دنیا تھی جو خدا کے ذریعے کام کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر ہم ابھی نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے، جیسا کہ خدا اختیار رکھتا ہے تو اچھا ہے، چاہے مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، خدا یقیناً ہر چیز سے بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ مجھے وہ معیار نہیں ہونا چاہیے، میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ ماضی میں حبقوق نبی کانپ رہا تھا کیونکہ وہ یہودا پر جو اپنے معیارات کے مطابق خدا کے راست باز لوگ تھے، بابل کے ذریعے جو اپنے ہی معیار میں شریر قومیں تھی، حملہ ہوا اور لوٹ لیا گیا۔ لیکن اب حبقوق نبی خدا کی وجہ سے کانپ گیا۔ دنیا کے انتظام کے لیے خدا کے طریقہ کو سن کر اسے احساس ہوا کہ خدا عظیم تر ہے اور کانپنے لگا، اور اس نے اقرار کیا گرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنے کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، میرے مغنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ۔ انجیر کا درخت، تاک اور زیتون کا درخت اسرائیل کے لیے نمائندہ درخت ہیں، تاہم یہ درخت بابل کے حملے سے تباہ ہو گئے تھے۔ کھیتوں میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بھیڑ خانہ میں بھیڑیں نہیں تھی اور طویلوں میں گائیں نہیں تھی، سب کچھ لے لیا گیا تھا۔ پہلے اس نے کہا ہوگا خدا کیا یہ ٹھیک ہے؟ لیکن اب وہ اپنی آنکھیں حقیقت سے خدا کی طرف اٹھائیں اور خدا کی طرف دیکھا ہے، اور یہاں تک کہ سب کچھ لے لیا گیا اور کھو گیا، اس نے کہا وہ خداوند سے خوش رہے گا، میں اپنے نجات بخش خدا سے خوش ہوں گا۔ یہی ہے خدا اپنے کلام بائبل کے ذریعے یہ بتا رہا ہے، یہ خدا میں خوش رہنا اور خدا سے خوش ہونا ہے اور اپنی خوشی اور شادمانی خدا میں رکھنا ہے۔ حبقوق کی کتاب کے ذریعے خدا ہمیں ہر حال میں خدا کی طرف دیکھنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی طرف دیکھیں، یہاں تک کہ اگر ہم سمجھ نہیں سکتے، تسلیم نہیں کر سکتے یا قبول نہیں کر سکتے ہیں، خدا پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے با اختیار ہے۔ ہماری خوشی اور شادمانی اور توانائی کی وجہ صرف خدا ہونا چاہیے۔ خدا کے جوش کی کہانی جاری ہے۔